اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا وَكُلَّ إِنسَانٍ اور ہر انسان کے الزمناہ ہم نے چپکا دیا اس کو، لازم کر دیا اس کو، چمٹا دیا اس کو، طائرہ اس کا اعمال نامہ۔ یہ طائر لفظ، طائر ویسے عربی زبان میں پرندے کو کہتے ہیں، اور اس سے ایک آگے عرب کے لوگ فال نکالتے تھے کہ پرندہ اڑاتے تھے، دائیں طرف جاتا تھا تو سمجھتے تھے کامیابی ہے اس کام میں یا اس سفر میں، اور بائیں طرف جاتا تھا تو کہتے تھے کہ اس میں ناکامی ہے، اس فیصلے میں یا اس کام میں یا اس سفر میں۔ تو اس سے وہ فیصلہ لیتے تھے، نتیجہ لیتے تھے، اور چونکہ نامہ اعمال بھی بندے کا ایک رزلٹ اور ایک نتیجہ ہے، تو اس پر یہی اللہ نے لفظ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پھر نصیب کے معنی میں استعمال ہونے لگ گیا، سمجھ آ رہی بات جی، اور اسی طرح عملوں کے بارے میں استعمال ہونے لگ گیا، تو نامہ اعمال کے بارے میں استعمال ہونے لگ گیا۔ تو اب یہاں اسی معنی میں ہے کہ ہر انسان کے الزمناہ ہم نے چپکا دیا اس کو، اس کا نام اعمال نامہ، یا لازم کر دیا ہم نے اس کو، اس کا اعمال نامہ، فی عنقہ اس کی گردن میں، اس کی توجہ کریں میری طرف۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جتنے میڈلز ملتے ہیں یہ گلے میں لٹکائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تمغے گلے میں لٹکائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کمپنیوں میں کمپنی کی پہچان کے لیے کہ یہ ان کا ورکر ہے، اس کا کارڈ جو ہے وہ اس کے گلے میں ہوتا ہے، تو یہ اس کی پہچان ہے اور اس کی شناخت ہے، تو اس میں اس کا ڈیٹا ہے، ریکارڈ ہے۔ تو اس بنیاد پر یہاں اس کو اسی انداز میں بیان کیا کہ ہر آدمی کا نامہ اعمال ہم نے اس کے گلے سے چسپاں کر دیا۔ اب آپ اس کا محاورہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہر انسان کے ہم نے لٹکا دیا اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں، گلے میں، اس کی گردن میں۔ ہم نے ہر انسان کے ہم نے لازم کر دیا اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں، یا لٹکا دیا اس کا اعمال نامہ اس کی گردن میں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن کتاباً اس کا اعمال نامہ، اس کی کتاب، کہ یلقاہ منشورا۔ یلقاہ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملنا، سمجھ آ رہی؟ یہاں معنی ہے پا لینا۔ منشورا، منشورا، منشورہ ویسے تو یہ لفظ ہے نشر سے، ٹھیک ہے، پھیلا ہوا، سمجھ آ رہی بات؟ یہاں مراد کیا ہے؟ تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ کیا بنے گا کہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اور ہم نکالیں گے اس کے لیے قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ، کہ یلقاہ منشورا، وہ پا لے گا اس کو لکھا ہوا، وہ پا لے گا اس کو لکھا ہوا، اس کے سامنے وہ موجود ہوگا، اور وہ جو لکھا ہوا پائے گا تو وہ پڑھ بھی سکے گا، سمجھ آ رہی بازی؟ اگلی آیت میں یہی آ رہا ہے، اقرا کتابک، یعنی اللہ فرمائیں کہ پڑھ تو اپنی کتاب کو، پڑھ تو اپنی کتاب کو۔ ہر بندہ وہاں پڑھ سکے گا، اپنا نامہ اعمال کیا ہے خود پڑھ سکے گا۔ پڑھ تو اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم، کافی ہے، بنفسک تو خود، الیوم آج کے دن، علیک اپنے آپ پر، حسیبہ حساب کرنے والا، کافی ہے تو خود آج اپنے آپ کا حساب کرنے والا، کافی ہے تو خود آج اپنے آپ کا حساب کرنے والا۔ سمجھ آ رہی بات؟ توجہ فرما لیں، ہر آدمی کا اس کے عملوں کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے۔ کوئی بندہ بشر ایسا نہیں کہ اس کا کوئی قول اور کوئی فعل وہ درج ہونے سے رہ جائے۔ یہ کرامن کاتبین یہی کام کرتے ہیں، اچھے عمل بھی اور برے عمل بھی، ساری زندگی کے اعمال اسی میں بچے ہیں، یا اچھے ہیں یا برے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ یا غلط ہیں یا صحیح ہیں، نیکی ہے یا گناہ ہے، غرض یا قول ہے یا فعل ہے، ساری باتیں اس کی درج ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ ایسا نہیں جو زبان سے نکلتا اور درج نہیں ہوتا، اور کوئی فعل ایسا نہیں جو ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل کرتے ہو کل قیامت کے دن حاضر پاؤ گے۔
اس کا مطلب ہے کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں نا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں جو درج نہیں ہوتا، وہ شمار اور گنتی سے باہر نہیں ہوتا، وہ گنتی میں ہے، کوئی چھپی ہوئی شے نہیں انسان کی۔ تو اس لیے ایک تو یہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ساتھ کیا ہے، تیار ہو رہا ہے، اور وہ جب مر جاتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، نامہ اعمال فائل بند کر دی جاتی ہے۔ یہاں بھی آپ اکثر عدالتوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ جناب فائل سر بمہر کر دی گئی ہے، کیس بند کر دیا گیا ہے، یا یہ فائل داخل دفتر کر دی گئی ہے، سمجھ آ رہی بات؟ وہاں بھی یہ کیس داخل دفتر ہو جاتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، یہ نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، پھر کھلے گا قیامت کے دن، جس دن تفصیلی فیصلہ ہوگا۔ اس میں ظاہر ہے اس کے دوسرے لوگوں کا بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، کوئی لینا کوئی دینا، سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے وہ نامہ اعمال کل قیامت کے دن جب کھلے گا تو اسے کہا جائے گا بھائی خود پڑھ لے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی پڑھنے پر قادر ہوگا، اور وہ کم از کم پڑھ کے بھی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا رزلٹ کیا ہے۔ اب آپ ایک مثال لے لیں، ایک آپ بچے کو اس کا رزلٹ دیتے ہیں، اس کے مختلف سبجیکٹس ہیں، اس کے آگے نمبر لگے ہوئے ہیں اور ٹوٹل نہیں ہویا ہوا۔ اب 10-15 سبجیکٹ ہیں، وہ ہر ایک کے پڑھتا ہے کہ اس کے اتنے نمبر ہیں اور اس میں سے اتنے آئے ہیں، اتنے ہیں اور اتنے آئے، ابھی ٹوٹل نہیں کرتا، نہ اس کے پاس ٹوٹل کا اختیار ہے، نہ اسے آتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ پڑھ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے ایک ایک پڑھ کے کم از کم اس کو اندازہ نہیں ہو جائے گا کہ میرے نمبر کتنے ہیں، یا میں اس میں پاس ہوں یا فیل ہوں؟ پوزیشن بعد میں بنے گی، پتہ چلے گا ٹوٹل کتنے ہیں، میرٹ کیا بنتا ہے اور اس کی ڈیٹیل کیا بنتی ہے، لیکن کم از کم وہ ان کو پڑھ کر اس کو اندازہ تو ہو جائے گا کہ میرے نمبر کیا ہے، کتنے۔ اسی طرح اپنا نامہ اعمال پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ میرے کھاتے میں کیا ہے، عمومی طور پر اسے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی سے کہا جائے گا کہ وہ اپنا اعمال نامہ پڑھ، ہمارے فیصلے کا تو معاملہ بعد میں ہے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود فیصلہ کر، تو آپ آج اپنے آپ کا حساب خود ہی کر لے، اندازہ لگا لے کیا نکلتا ہے کہ تو کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں بھی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جب نامہ اعمال پڑھے گا، ظاہر ہے مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے نامہ اعمال، تو ایک آدمی نامہ اعمال پڑھے گا تو وہ اللہ سے یہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ میرے فلاں فلاں عمل اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ بعض عمل بڑے آدمی کو ہوتے ہیں نا کہ یہ میں نے کیے ہیں اور مجھے اس پہ بڑا ناز ہے، جیسے بعض پیپروں میں آدمی کہتا ہے ان پہ تو میری پوزیشن بنے گی، تو وہ کہے گا کہ فلاں فلاں اعمال جو ہیں وہ اس میں نہیں لکھے ہوئے، تو رب ذوالجلال فرمائیں گے وہ ہم نے مٹا دیے ہیں اس لیے کہ تو نے غیبت کی ہے۔ یہ ایسا جرم ہے کہ اس سے نیکیاں نامہ اعمال سے مٹ جاتی، جیسے گناہ مٹ جاتے ہیں توبہ سے، اسی طرح کوئی ایصال ثواب کرتا ہے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اس لیے اس کا مطلب ہے کہ آدمی گناہ کر کے اپنی نیکیاں بھی کیا کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ رات گئی اور بات گئی، عمل کیا اور پھر بھول گئے، ہم بھول بھی جائیں تو نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن کا حساب جو ہے، اولاً تو وہ نامہ اعمال پر بھی منحصر نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے سب کچھ، اللہ فرشتوں کا یا نامہ اعمال کا یا ہمارے پوچھنے بتانے کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہمارے منہ بند کرنے کے لیے اور حجت کے طور پر یہ نامہ اعمال تیار ہوا ہے، اور جب پڑھایا جائے گا تو پھر کوئی شک شبہ بھی کیا ہے، ختم ہو جائے گا، کوئی اس میں اعتراض اور انکار کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو گواہ پیش کر دیے جائیں گے، جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، جگہیں گواہی دیں گی، وہ چیزیں گواہی دیں گی، دوسرے لوگ گواہی دیں گے، اللہ کا کلام گواہی دے گا، فرشتے گواہی دیں گے، پھر بچنے کی گنجائش کہاں ہے؟ سمجھ آ رہی بات جی؟ تو غرض یہ کہ پھر انکار بھی نہیں کر سکے گا، پھر تسلیم کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے نہ رشتہ داری، نہ کوئی تعلق داری، نہ کوئی دوستی اور دشمنی، نہ کوئی بغض اور عداوت، نہ کسی کی کوئی رعایت، نہ وہ ہماری بولی جانتے ہیں، نہ وہ ہمارے بات کو جانتے ہیں، وہ صرف اللہ کی ماننے والے ہیں، بس
لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. سمجھ آ رہی بات جی؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتے ہیں. لہذا انہوں نے جو لکھا اللہ کے حکم کے مطابق لکھا، تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرشتے وہ مخلوق ہیں جن میں غلطی کی گنجائش ہی کوئی نہیں، نافرمانی کی گنجائش کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے نامہ اعمال وہ مخلوق تیار کر رہی ہے جس میں غلطی کی اور بھول چوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی رعایت کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور کوئی رشوت وغیرہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی مضبوط وہ کتاب تیار ہو رہی ہے جو نامہ اعمال کی ہے. تو پھر اسی کے مطابق حساب ہونا ہے، اس کو سامنے رکھ لیں. اللہ جل جلالہ ہم سب کو تیاری کی توفیق نصیب فرمائے.